بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ اپنی زندگی میں دولت کی فراوانی، خوشیاں اور سکون چاہتے ہیں تو بس دو چیزوں کو صدقہ دینا اپنی زندگی کی عادت بنا لیں۔ یہ صدقہ آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں لائے گا کہ آپ کا رزق بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر سے پریشانیاں، بندشیں اور بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی اور دولت کی بارش ہوگی۔ یاد رکھیں کہ صدقہ دینے کے لیے آپ کا امیر ہونا ضروری نہیں، آپ کا مالدار ہونا ضروری نہیں کہ آپ صدقہ دیں، بلکہ ایک غریب اور مخلص شخص بھی آسانی سے صدقہ دے کر اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آج ہم آپ کو 3 ایسے صدقوں کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کی تقدیر بدل دیں گے۔ صرف 2 صدقے دینے سے آپ کی تقدیر اور قسمت ایسی بدلے گی کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ آپ کی زندگی سے غربت کا خاتمہ ہوگا اور آپ کے رزق میں اتنی تیزی سے اضافہ ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ان صدقوں کو دینے کے لیے نہ تو آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی دولت مند ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ ایک غریب شخص بھی ہیں تب بھی آپ ان صدقوں کو دے سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے کہ ہمارے جسم میں تقریباً 360 جوڑ ہیں اور ان تمام جوڑوں پر ہر دن صدقہ دینے کا حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر دن ہم پر ہر جوڑ کا صدقہ واجب ہوتا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس صدقے کو دیتے ہیں؟ اکثر ہم تبھی صدقہ دیتے ہیں جب ہمیں کوئی بڑی مصیبت یا پریشانی یا بیماری آتی ہے۔ یہ صدقہ نہ دینے کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی آتی ہے۔ صدقہ دینے سے زندگی میں خوشیاں اور سکون آتا ہے۔ صدقہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں اور ہماری تقدیر بدل جاتی ہے۔ ایک واقعہ سنیں، ایک غریب شخص جس کی زندگی میں کافی مشکلات آئیں، وہ ہمیشہ یہ سوچتا کہ کیسے اپنے حالات بدل سکتا ہے۔ پھر ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دے گا۔ اس نے ایک چھوٹے بچے کو روٹی دے کر اپنی مدد کی۔ اس کے ایک عمل کے بعد اس کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ اس کی حالت بہتر ہو گئی، اس کا رزق بڑھ گیا اور وہ خوشحال ہو گیا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صدقہ دینے سے اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے اور تقدیر بدل جاتی ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے وہ 3 صدقے جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ آپ صرف 2 صدقے دینا شروع کر دیں اور آپ دیکھیں گے کس طرح اللہ کی رحمتیں آپ کی زندگی میں نازل ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، لیکن اس سے پہلے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صدقے کے بارے میں کچھ باتیں جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ سکے کہ صدقہ کیا ہے، کیوں دیا جاتا ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق صدقہ نہ صرف مالی طور پر مدد دینے کا عمل ہے، بلکہ یہ ایک وسیع اور جامع عمل ہے جس میں انسانیت کی خدمت اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ صدقہ کرنے سے نہ صرف ہماری زندگی سے مصیبتیں اور بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے، بلکہ یہ ہمارے رزق اور دولت میں بھی برکت لاتا ہے۔ مختلف قسم کی بلائیں جو انسان پر آتی ہیں، جیسے بیماریاں، حادثات یا رزق کی تنگی، صدقے سے دور ہو جاتی ہیں۔ صدقے کے فوائد میں صرف مال خرچ کرنا شامل نہیں ہے، بلکہ بہت سے اور طریقے بھی ہیں جن سے آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو اسلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ پانی پلانا، کسی کی مدد کرنا، دوسرے لوگوں کے درمیان صلح کروانا، کسی کو اچھی بات بتانا، راستے سے رکاوٹیں ہٹانا، بیمار کی عیادت کرنا
اور اپنی والدین کے ساتھ وقت گزارنا، یہ سب صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ کسی کے غم میں شریک ہونا، مسکرا کر کسی کو دیکھنا اور صبر کرنا بھی صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی حالت میں تندرست ہو جبکہ اس کے پاس دولت کی کمی ہو، اور وہ عیش و عشرت کی خواہش رکھتا ہو اور محتاجی کا خوف بھی ہو۔ یہ بات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صدقہ دینے کا سب سے بہترین وقت وہ ہے جب ہمیں خود مالی مشکلات کا سامنا ہو اور پھر بھی ہم دوسروں کی مدد کرنے کے لیے دل سے تیار ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی کمائی میں سے دوسروں کو دے، اور سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی زبان سے دے، جس کے ذریعے وہ دوسروں کی مدد کرے، غم بانٹے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو فائدہ پہنچائے۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں، کیونکہ رشتہ داری میں صدقہ دینا نہ صرف ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے بلکہ آپ کی اپنی زندگی میں بھی برکت لاتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو پیاسے کو ٹھنڈا پانی پلانے سے کیا جائے۔ یعنی صدقہ دینے کی بہت سے طریقے ہیں اور ہر طریقہ ایک نیک عمل میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان کمزور کی مدد کرے، کیونکہ کمزوروں کی مدد کرنا انسان کے دل میں محبت اور اخلاص پیدا کرتا ہے۔ آخری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں خوشی اور آزادی نہیں پا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور برکت اسی وقت اسی انسان کے ساتھ ہوتی ہے جب وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو 3 صدقوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہیں آپ اپنے روزمرہ کے معاملات میں شامل کر کے دیکھیں۔ ان صدقوں کو دینے کے ساتھ دن کے اندر آپ اپنی آنکھوں سے ان کے کرشمے اور معجزات دیکھیں گے۔ جو شخص ان میں سے 2 صدقوں کو بھی جاری رکھتا ہے، اس کی زندگی میں رزق اور دولت کی کمی کبھی نہیں ہوتی۔ پہلا صدقہ یہ ہے، کسی بھی چوہے جیسے بلی، کتا، گائے یا بکری کو کھانا یا پانی دینا۔ آپ کو بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ یہ صدقہ کسی ایسے جانور کو دیں جو آپ کی ملکیت میں نہ ہو۔ محترم ناظرین، دوسرا صدقہ یہ ہے، جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور رزق کی مشکلات سے چھٹکارا پانے کا ذریعہ ہے۔ جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آسانیاں پیدا کرتا ہے اور آپ کی زندگی میں رزق کی کمی نہیں رہتی۔ اس عمل کو آپ کسی بھی دن اور کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہو اور پیسہ دولت کی طرح برسے تو اس صدقے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ تیسرا صدقہ یہ ہے، پرندوں کو پانی اور دانہ ڈالنا۔ بابا فرید گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، کیونکہ اس کا اللہ پر کامل توکل ہوتا ہے۔ اگر آپ کا رزق کم ہے اور غربت کا سامنا ہے تو آپ پرندوں کو پانی یا دانہ ڈالنا شروع کر دیں۔ اگر آپ اس صدقے کو جاری رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق اور دولت کو بڑھا دے گا اور رزق کے دروازے کھول دے گا۔ ایک بہت مشہور واقعہ حضرت عمر عبدالعزیز کا، جو ایک بڑے حکمران اور عادل خلیفہ گزرے۔ حضرت عمر کے دور حکومت میں ایک شخص نے آ کر اپنی غربت اور تندرستی کا ذکر کیا۔ اس شخص نے حضرت عمر سے کہا، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں اور میرے اہل و عیال بھوکے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی باتیں سن کر اسے تسلی دی اور کہا، تم فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے گا، لیکن ایک کام کرو، تمہیں صدقہ دینا شروع کرنا ہوگا۔
اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ اس شخص نے حضرت عمر عبدالعزیز کی ہدایت کے مطابق صدقہ دینا شروع کر دیا۔ چند دن بعد وہ شخص دوبارہ حضرت عمر کے پاس آیا اور کہا، میرے حالات میں بہت بہتری آئی ہے، رزق میں اتنی کشادگی ہو گئی ہے کہ اب میں اپنی ضروریات پوری کر رہا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ جب تم نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا خیال رکھا اور صدقہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری پریشانیوں کو دور کر دیا ہے۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ صدقہ دینا نہ صرف مال و دولت میں اضافے کا سبب بنتا ہے بلکہ انسان کی زندگی میں روحانی سکون اور فلاح بھی لاتا ہے۔ جو شخص اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اتنی برکتیں دیتا ہے کہ اس کی زندگی کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ان 3 صدقوں میں سے آپ 2 یا 1 صدقہ اختیار کریں اور اسے اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کے رزق اور دولت کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ آمین۔